طالبان ایک منظم اور مربوط نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کی چین آف کمانڈ کلیئر اور منظم و مربوط ہے، اور یہ فتوحات ایک طرف طالبان کے موریل کو بلند کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو دوسری طرف افغان فوج کی کم ہمتی اور شکست خوردگی کا موجب بن رہی ہیں۔ مگر امریکہ کی تاریخ جاننے والے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کبھی کسی صورت کہیں بھی قابل بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ انڈیا افغانستان میں پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کر چکا ہے جو اسے ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ ایک مستحکم اور مضبوط افغانستان امریکہ کی طرح انڈیا کو بھی کسی صورت قبول نہیں، اسی لیے خدشہ ہے کہ اس سارے عمل میں انڈین تخریب کاری یا مداخلت جاری رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، افغان طالبان کی تیز ہوتی جنگی کارروائیاں، افغان وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور آرمی چیف عہدوں سے فارغ، افغان صدر کا دورہ امریکہ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے افغانستان کے حوالے سے خدشات، یہ ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ آئیے یہ سب سمجھنے کے لیے افغان صورتحال کا تازہ ترین جائزہ لیتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان حملوں میں آنے والی تیزی پر افواج اور وزارتوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے ہفتہ رات دیر گئے ڈیفنس منسٹر اسد اللہ خالد کی جگہ بسم اللہ خان محمدی کو نگران وزیر دفاع، جبکہ حیات اللہ حیات کی جگہ عبدالستار مرزقوال کو وزیر داخلہ مقرر کیا ہے، اور اس تبدیلی کے پیچھے طالبان کی تیز ترین جنگی کارروائیاں اور افغان اضلاع پر قبضہ بتایا جا رہا ہے۔ مگر یہ تبدیلیاں کارگر نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ طالبان ایک منظم اور مربوط نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کی چین آف کمانڈ کلیئر اور منظم و مربوط ہے۔ اسی صورتحال کی وجہ سے طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر افغان صدر نے آرمی چیف جنرل یاسین کو ان کے عہدے سے ہٹا کر جنرل ولی محمد احمد زئی کو نیا آرمی چیف مقرر کیا ہے، اور اس نئے آرمی چیف سے بھی کسی کو کوئی خاص مثبت توقعات نہیں۔ ناظرین، گزشتہ جمعے کو افغان طالبان نے شمالی صوبہ فاریاب کے ایک ضلع پر قبضے کی کارروائی کے دوران افغان اسپیشل فورسز کے 24 جوانوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت افغانستان کے کل 34 صوبوں میں سے 28 صوبوں میں طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں افغان فوج کی شکست یا سرنڈر کرنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، اور یہ فتوحات ایک طرف طالبان کے موریل کو بلند کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو دوسری طرف افغان فوج کی کم ہمتی اور شکست خوردگی کا موجب بن رہی ہیں۔ طالبان کے دعووں کے مطابق وہ مئی کے آغاز سے اب تک 40 سے زائد اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کل 400 اضلاع پر مشتمل ہے، اور طالبان کی تقریباً ہر ضلع میں موجودگی دراصل ان کی 90 کی دہائی کی اسٹریٹجی دکھائی دیتی ہے۔ افغان طالبان نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جنگی کارروائیاں کرتے ہوئے فاریاب، جوزجان، فرا، سمنگان، تخار اور پکتیکا صوبوں کے مزید 9 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جو ان کے رسوخ اور عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اتوار کے روز طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ حقیقی اسلامی نظام ہی افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور خواتین کے حقوق کا واحد راستہ ہے۔ اس تمام گہما گہمی کے دوران نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے 25 جون بروز جمعہ افغان کٹھ پتلی صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے طلب کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے جاری کی گئی سٹیٹمنٹ کے مطابق امریکہ افغانستان کی سفارتی، معاشی اور انسانی بنیادوں پر مدد جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے انخلاء کے بعد افغان ملٹری کی مدد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ ترجمان نے افغان صدر اور عبداللہ کے متوقع دورہ امریکہ کو افغان امریکہ مضبوط تعلقات کا عکاس قرار دیا ہے۔ اب دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ اس ملاقات کے افغانستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، مگر امریکہ کی تاریخ جاننے والے سمجھتے ہیں کہ امریکہ کبھی کسی صورت کہیں بھی قابل بھروسہ نہیں رہا، لہٰذا یہ سب بھی دھوکے کا معاملہ ہے۔ ناظرین، افغان طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ کی امریکی صدر سے ملاقات میں وہ اپنی حکومت اور اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کی بات کریں گے، جس سے افغانستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ بات بھی 100% درست ہے، کیونکہ یہ کٹھ پتلی حکمران امریکی غلامی پر تیار ہی اپنے ذاتی مفادات کی بنا پر ہوئے تھے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر تک، جو امریکہ پر 2001 میں ہونے والے خود ساختہ حملوں کی 20ویں سالگرہ بھی بنتی ہے، امریکی فوج کے انخلاء کا مکمل فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے ایکزیوس HBO نامی امریکی نیوز ویب سائٹ کو دیے گئے انٹرویو میں افغان آپریشنز کے لیے پاکستان کی زمین دینے سے قطعی انکار کر دیا۔
وہیں میزبان کے چین کے غور مسلمانوں پر چین کی جانب سے کی جانے والی مبینہ زیادتیوں کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ انڈیا کے کشمیر میں مظالم کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں جس نے پورے مقبوضہ کشمیر کو کھلی جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے؟ عمران خان نے 11 ستمبر تک امریکی افواج کے انخلاء کے ٹارگٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج کے انخلاء سے پہلے حل ضروری ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں سیاسی حل کا مطلب اتحادی حکومت کا قیام ہوگا جو طالبان اور دوسروں یعنی شمالی اتحاد وغیرہ پر مشتمل ہوگی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ مجھے ڈر ہے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ساری ہنگامہ آرائی کے دوران علاقائی ممالک انڈیا، ایران اور ترکی وغیرہ کی مکمل خاموشی دیکھی جا رہی ہے۔ سب نے اپنے اپنے پتے چھپائے ہوئے ہیں، مگر یہ بات یقینی ہے کہ انڈیا کے لیے یہ ساری صورتحال انتہائی فکر انگیز ہے، کیونکہ انڈیا افغانستان میں پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کر چکا ہے جو اسے ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ ایک مستحکم اور مضبوط افغانستان امریکہ کی طرح انڈیا کو بھی کسی صورت قبول نہیں، اسی لیے خدشہ ہے کہ اس سارے عمل میں انڈین تخریب کاری یا مداخلت جاری رہے گی۔ لہٰذا اس موقع پر طالبان اور پاکستان کو محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔